فلیش ناؤ کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ ناظرین گرامی، آج ہے 1 مارچ 2021 اور آج کی بہت بڑی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں سب سے بڑی بریکنگ نیوز کے بارے میں کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سارک سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں۔ بھارت 2016 سے تعطل کے شکار سارک سربراہی اجلاس کے اسلام آباد میں انعقاد پر اعتراض واپس لے سکتا ہے، جس کے بعد نریندر مودی بھی اس اجلاس میں شرکت کے لیے سرحد پار کا سفر کر سکتے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سارک سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق برطانوی خبر رساں ادارے انڈیپینڈنٹ اردو کی جانب سے شائع کردہ رپورٹ میں ایک بھارتی اخبار کی خبر کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا گیا ہے کہ بھارت 2016 سے تعطل کے شکار سارک سربراہی اجلاس کے اسلام آباد میں انعقاد پر اعتراضات واپس لے سکتا ہے، جس کے بعد بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بھی اس اجلاس میں شرکت کے لیے سرحد پار کا سفر کر سکتے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ سارک سربراہ اجلاس 2016 کے بعد سے پاک بھارت کشیدگی کی وجہ سے مسلسل ملتوی ہوتی آ رہی ہے، تاہم اب گزشتہ روز پاک بھارت ڈی جی ایم اوز کے درمیان ہونے والے رابطے اور ایل او سی پر سیز فائر کیے جانے پر اتفاق کے بعد پاک بھارت تعلقات میں بہتری کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے انڈیپینڈنٹ اردو کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں قائم تھنک ٹینک کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز کے سربراہ امجد یوسف نے دونوں ممالک کے درمیان ہونے والے حالیہ پیش رفت کو مثبت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ میں امید رکھتا ہوں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بات چیت کا عمل دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ اس تمام معاملے کے حوالے سے امور خارجہ کے ماہر مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر مجاہد حسین سید کہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان مہذب انداز میں گفت و شنید کی شروعات ایک اچھا اقدام قرار دیا جانا چاہیے۔ اگلا قدم اسلام آباد اور نئی دہلی میں دونوں ملکوں کے ہائی کمشنرز کی بحالی کا ہوگا، جبکہ سارک کانفرنس کا اسلام آباد میں اجلاس اگر ورچوئل بھی ہو تو پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی بہتری کے سلسلے میں ایک بڑی چھلانگ ثابت ہوگا۔ پاک بھارت تعلقات میں بہتری کی کوششوں کے حوالے سے خارجہ امور کے ماہرین کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے بہتری کی طرف سفر امریکہ میں صدارتی انتخابات کے نتیجے میں ہونے والی تبدیلی کا مرہون منت ہے۔ جو بائیڈن حکومت نے نئی دہلی پر اس سلسلے میں کافی دباؤ ڈالا ہے، جس سے وہ امن کے راستے پر چلنے کے لیے مجبور ہوئے ہیں، جبکہ بھارت کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے حوالے سے پاکستان نے واضح موقف اختیار کر رکھا ہے کہ پاکستان واضح کر چکا ہے کہ نئی دہلی سے دوبارہ مذاکرات شروع کرنے کے لیے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی آئینی حیثیت دوبارہ بحال کرنی ہوگی۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں آپ کو بتانے والے ہیں کہ امریکہ نے سعودی عرب پر بجلیاں گرا دیں۔ امریکہ نے جمال خشوگی کے قتل کیس میں سعودی ولی عہد کو ذمہ دار قرار دے دیا۔ امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن کے حکم پر صحافی جمال خشوگی قتل کیس میں انہوں نے تفتیش کی گئی ہے کہ انٹیلیجنس رپورٹ کی اب تک سامنے آنے والی مندرجات میں سعودی ولی عہد پر اس کی ذمہ داری عائد کرتے ہوئے محمد بن سلمان نے جمال خشوگی کو زندہ یا مردہ پکڑنے کے لیے حکم جاری کیا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ امریکہ نے اس معاملے میں سعودی شہزادے کا کھلے عام نام لیا ہے، جبکہ محمد بن سلمان اس الزام سے انکار کرتے آئے ہیں۔ انہوں نے جمال خشوگی کے قتل کے احکامات جاری کیے تھے۔ جمال خشوگی ایک سعودی صحافی تھے جنہوں نے امریکہ میں خود ساختہ جلا وطنی اختیار کی ہوئی تھی اور واشنگٹن پوسٹ سے وابستہ تھے۔ اپنے مضامین میں خشوگی سعودی عرب کی حکومت پر تنقید کرتے رہتے تھے۔ امریکہ کی قومی انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر کے دفتر نے سعودی عرب میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے فیصلے کرنے کے کنٹرول کا حوالہ دیا۔ اس رپورٹ میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور جمال خشوگی کو ہلاک کرنے والے اس آپریشن میں ان کے اہم مشیر کے ملوث ہونے کی نشاندہی کی گئی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سعودی عرب کے ولی عہد کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتے تھے۔
اس کے علاوہ واضح رہے گزشتہ روز امریکی صدر جو بائیڈن نے سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان سے فون پر رابطہ کیا، جس میں انہوں نے امریکہ کی جانب سے انسانی حقوق اور قوانین کی پاسداری کی اہمیت پر زور دیا۔ صدر جو بائیڈن کی فون کال ایک ایسے وقت میں کی گئی جب بظاہر امریکہ سعودی عرب سے اپنے تعلقات کو ایک نئی سمت میں لے جانے کا متقاضی ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق امریکہ میں صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل کی تحقیقات پر مبنی خفیہ رپورٹ کو جاری کرنے کی تیاریاں کر رہی ہے، جس کے بارے میں عام خیال ہے کہ اس رپورٹ میں قتل کا الزام سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان پر عائد کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ جو بائیڈن سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر تھے جنہوں نے سعودی عرب سے بہت قریبی تعلقات قائم کیے تھے، اور اس سلسلے میں انہوں نے رپورٹ شائع کرنے کی قانونی ذمہ داری کو بھی مسترد کر دیا تھا۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ پاکستان جدید اور نیا ایئر ڈیفنس سسٹم حاصل کر لے گا۔ سال 2047 تک پاکستان فضائیہ ایک نیکسٹ جنریشن فورس بن چکی ہوگی۔ موجودہ دور میں فضائی طاقت کسی بھی جنگ کا اہم جزو ہے۔ تفصیلات کے مطابق رواں سال پاکستان جدید اور نیا ایئر ڈیفنس سسٹم حاصل کر لے گا۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان فضائیہ کے سربراہ مجاہد انور خان کی جانب سے پاکستان کی دفاعی صلاحیت میں مزید اضافے کے حوالے سے اہم اعلان کیا گیا ہے۔ ایئر چیف کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پاکستان رواں سال نیا ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم حاصل کر لے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ سال 2047 تک پاکستان فضائیہ ایک نیکسٹ جنریشن فورس بن چکی ہوگی۔ 25 فروری کو معراج طیاروں کی گولڈن جوبلی منائیں گے۔ موجودہ دور میں فضائی طاقت کسی بھی جنگ کا اہم جزو ہے۔ جنگ کے دوران دشمن کے دانت کھٹے کرنے میں فضائیہ کا اہم ترین کردار ہے۔ ایئر چیف مجاہد انور خان کا مزید کہنا ہے کہ بھارت کا جنگی جنون خطے میں طاقت کے توازن کو بگاڑ سکتا ہے۔ وقت نے ثابت کیا کہ پلوامہ ایک خود ساختہ ڈرامہ تھا۔ 28 فروری کو نریندر مودی نے اپنی فضائیہ کا سیاسی استعمال کیا، لیکن پھر پاکستان کے فضائی آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ نے پاکستان فضائیہ کی بالادستی ثابت کی۔ پاکستان نے اس آپریشن کے دوران وقت، ٹارگٹ، طاقت اور ہتھیاروں کا بہترین انتخاب کیا، جس سے بھارت کی چیخیں نکال دیں۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ امریکہ نے شام پر فضائی حملے شروع کر دیے۔ ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا گروپوں نے زیر استعمال عراقی سرحد کے قریب موجودہ سہولیات کو نشانہ بنایا۔ امریکی دفاعی عہدیداروں نے حملوں کا اعلان بغیر تفصیلات فراہم کیے اور کسی ہلاکتوں کے بارے میں بتائے بغیر کیا۔ صرف اتنا کہا کہ وہ اس ماہ کے شروع میں عراق میں راکٹ حملے کے جوابی کارروائی کر رہے تھے، جس میں ایک شہری ٹھیکیدار ہلاک اور ایک امریکی خدمت کار کے رکن اور دیگر اتحادی افواج زخمی ہوئی۔ شام کی آبزرویٹری برائے ہیومن رائٹس نے جمعے کو کہا تھا کہ شام میں راتوں رات امریکہ کے حملوں میں کم از کم 17 ایران نواز جنگجو مارے گئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان ہڑتالوں سے اسلحہ بردار 3 لاریوں کو تباہ کر دیا گیا۔ ابتدائی اشارے یہ ہیں کہ کم از کم 17 جنگجو مارے گئے تھے۔ پاپولر موبلائزیشن فورسز کے تمام ارکان SOHR کے ڈائریکٹر رامی عبدالرحمان نے FAPA کو بتایا ہے کہ ایران نواز عراقی نیم فوجیوں کے طاقتور اتحاد کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ فضائی حملہ بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے شروع کیا گیا پہلا فوجی اقدام تھا، جس نے اپنے پہلے ہفتوں میں چین کو درپیش چیلنجوں پر زیادہ توجہ مرکوز کرنے کے لیے اپنے ارادے پر زور دیا، یہاں تک کہ مشرق کے خطرات بدستور موجود ہیں۔ بائیڈن کی شام میں حملہ کرنے کے فیصلے سے یہ ظاہر نہیں ہوا کہ یہ کچھ زیادہ بھی حملے ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیکرٹری دفاع لوئڈ آسٹن نے کیلیفورنیا سے واشنگٹن جانے والے صحافیوں کو بتایا ہے کہ مجھے اس ہدف پر اعتماد ہے جس کے بعد ہم نے پہچان لیا، ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے کیا مارا۔ فضائی حملوں کے فوراً بعد بات کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ ہدف انہی شیعہ عسکر پسندوں نے استعمال کیا ہے جنہوں نے یہ حملے کیے تھے۔ شمالی عراق میں 15 فروری کو راکٹ حملے کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے جس میں ایک شہری ٹھیکیدار ہلاک اور ایک زخمی ہوا تھا۔ امریکی سروس ممبر اور اتحادیوں کے دیگر اہلکار آسٹن نے کہا ہے کہ انہوں نے بائیڈن کو کارروائی کی سفارش کی۔ آسٹن نے کہا ہے کہ ہم نے متعدد بار کہا ہے کہ ہم اپنی ٹائم لائن پر رد عمل دیں گے، ہم رابطے کے بارے میں یقینی بنانا چاہتے ہیں۔
اور ہم یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس صحیح اہداف موجود ہوں۔